بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے اور آپ سے نفرت اور بغض کو نفاق سے تعبیر کیا ہے۔ حال ہی میں طارق مسعود صاحب کی نسبت سے ایک بات یوٹیوب پر بہت عام کی گئی کہ انہوں نے سیدنا علی کی معاذ اللہ گستاخی کر دی ہے۔ میں نے طارق مسعود صاحب کا وہ کلپ سنا، خود سنا۔ اس میں طارق مسعود صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا تذکرہ کر رہے تھے اور سیدہ کے جہیز کی بات کر رہے تھے کہ سیدنا علی غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پیسے لے کر جہیز خرید کر دیا۔ آگے سیدنا علی سے متعلق طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کا داماد ایسا غریب ہے، ایسا نکما اور منحوس ہے، یہ الفاظ وائرل ہوئے ہیں یوٹیوب پر، جس پر لوگوں نے طارق مسعود صاحب کی نسبت سے یہ کہا کہ انہوں نے توہین کی ہے سیدنا علی کی۔ پہلی بات، الفاظ کا چناؤ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ طارق مسعود صاحب سے سبقت لسانی کے تحت یہ جملے ادا ہوئے ہیں، ان کی نیت میں، ان کے ذہن میں، وہم و گمان میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ وہ معاذ اللہ سیدنا علی کو ان الفاظ سے یاد کرے، ہرگز نہیں۔ طارق مسعود صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے، نمائندہ شخصیت ہے مکتب دیوبند کی، لیکن بعض اوقات جوش خطابت میں ایسا ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت میں بھی چونکہ ہنسی مذاق والا عنصر پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس زمرے میں بات کر کے تو طارق مسعود صاحب نے یہ جملے کہے کہ ایسا داماد۔ اب وہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ سیدنا علی سے بات کو جوڑا جا رہا ہے، لیکن طارق مسعود صاحب نے چونکہ خود اس کی وضاحت کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سیدنا علی کی گستاخی کروں، اور انہوں نے اس میں اظہار کیا کہ اہل بیت سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن تھوڑی میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ طارق مسعود صاحب اگر یہ کہہ دیتے کہ سبقت لسانی ہو گئی یا مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے تو اور زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اہانت کرنے کا، میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، لوگ کس طرف چل پڑے، تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کسی پر اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ طارق مسعود صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، جب اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ رہنمائی چاہتا ہے، وضاحت کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کی بات کی تعویل کی جائے، اس کی بات کی وضاحت لی جائے، لیکن اوروں کے لیے آپ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اب سیدنا علی سے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے، طارق مسعود صاحب نے خود وضاحت پیش کی، ہم سب ان کی وضاحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہی رویہ جب اہل سنت والجماعت میں کوئی صحابہ کرام سے متعلق اختیار کرتا ہے، بالخصوص وہ حضرات جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت معاویہ سے متعلق کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو بظاہر گستاخی نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ حضرت معاویہ کا گستاخ کہہ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ اس کی وضاحت لی جائے، اس نے کیا کہا ہے یا تو اس کی تعویل کر دی جائے۔ اب آپ نے چونکہ سیدنا علی سے متعلق یہ گفتگو کی اور آپ کلپ خود سن لیں، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس نکمے داماد کو مولا علی سے جوڑا گیا ہے، لیکن ہم طارق مسعود صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے، تو آپ بھی کسی کی نیت پہ شک نہ کریں۔ اگر کوئی مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے، حسنین کریمین کے فضائل بیان کرتا ہے، تو اسے معاذ اللہ استغفر اللہ رافضی نہ کہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے حضرت معاویہ سے متعلق یا کسی صحابی رسول سے متعلق، تو آپ اس سے وضاحت لے لیں۔ خود سے فیصلہ کر کے پروپیگنڈا کریں گے تو معذرت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ خود اس بات کو لیا ہے کہ میری وضاحت کو قبول کیا جائے، آپ دوسروں کی وضاحت کو بھی قبول کریں۔ میں
تمام حضرات سے مخاطب ہوں، عوام الناس سے مخاطب ہوں، علماء سے مخاطب ہوں کہ کسی پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں، ڈیبیٹ کے ساتھ بات کریں۔ یہ تو ہم راستہ ہی بند کر رہے ہیں ٹیبل ٹاک کا۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات نہیں دی۔ تو خلاصہ کلام طارق مسعود صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ ایک ذمہ دار عالم دین ہے، وہ خود اپنی بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اور یہاں میں پھر بات کو دہرا دوں کہ جب ہم میں سے کوئی بھی بات کر دے کسی بھی صحابی سے متعلق، بعض اوقات سبقت لسانی سے بات ہو جاتی ہے، تو ہماری بھی وضاحت اور معذرت کو قبول کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔